السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک نماز میں صفیں سیدھی رکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے دوران اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کیونکہ صف کا سیدھا رکھنا نماز کی تکمیل کا اہم حصہ ہے۔ حضرات گرامی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے بارے میں اس اہم ترین ارشاد کو ہم تک پہنچایا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک نماز کی ہیبت قضائی اتنی خوبصورت اور دل ربا ہے کہ ہزار جان سے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، چونکہ تمام عبادات میں فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے اس کے ہم پلہ اور کوئی عبادت نہیں، اس لیے اس کی ہر کیفیت نہایت پرتاثیر ہے اور صاحب ایمان کے ظاہر اور باطن کو ہم آہنگ کرنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس کی نشست و برخاست نہ بے ہنگم ہے اور نہ ہی بے نتیجہ۔ نماز انسانی زندگی کو منظم اور مثبت کرنے کے لیے اکثر عظیم کا درجہ رکھتی ہے، اسے وقار اور ٹھہراؤ بخشتی ہے اور اس کی ترجیحات کا تعین کرتی ہے، بشرطے کہ اس کی ادائیگی میں اس کے سارے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور یقین رکھا جائے کہ شعراء علیہ السلام نے اس بارے میں جو بھی حکم دیا وہ اپنے اندر لاتعداد حکمتیں لیے ہوئے ہے اور کسی نہ کسی پہلو سے ہماری روحانی جلا اور جسمانی ارتقاء کے لیے ناگزیر ہے۔ خلوص اور جذبے سے اس کی تعمیل کریں گے تو ثمرات اور منافع سمیٹیں گے اور بصورت دیگر اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ نماز کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجود اور جماعت کے لیے صف بندی جہاں اس کی تکمیل کے اہم ترین اجزاء ہیں، وہیں مسلمان کی شخصیت کو قابل رشک رنگ و روپ دیتے ہیں۔ آئیے آج کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں صف بندی کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کی برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، صف بندی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے امام کے اقتدار میں لوگوں کا اس طرح کھڑا ہونا کہ کوئی کسی سے آگے پیچھے نہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہونے میں آر محسوس نہ کرے، صفوں میں ٹیڑھا پن نہ ہو بلکہ بالکل سیدھی ہو، دو آدمیوں کے درمیان خلا نہ ہو، یعنی مل کر کھڑے ہوں، جب تک ایک صف مکمل نہ ہو دوسری شروع نہ کی جائے۔ صف بندی کے اسی ایک مسئلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 20 عنوان قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے 10 عنوانات کے تحت اس کی اہمیت بیان کریں گے۔ صف بندی کی اہمیت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان کہنے میں اور پہلی صف میں نماز کی ادائیگی پر کتنا بڑا اجر ملتا ہے اور اجر پانے کی صورت قرآن اندازی کے بغیر ناممکن ہے تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ فرشتوں کی طرح صفیں بنانا۔ قرآن حکیم میں فرشتوں کی صف بندی کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے، بلکہ صف بند فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ سورہ الصفات میں خود فرشتوں کی زبان یہ بیان ہوا ہے کہ ہم تو اللہ کی حضور صف بند رہتے ہیں۔ امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم اس طرح صفیں نہیں بنا سکتے جس طرح فرشتے اپنے رب کی حضور بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ پہلی صفوں کو پر کرتے اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا پہلی صف کے لیے دعا گو ہونا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جید اسناد کے ساتھ حضرت لقمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہمیں یہ حدیث سناتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف یا فرمایا پہلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صفیں سیدھی نہ ہوں گی تو دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ امام ابن حزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برآ بن عذاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف کے کنارے پر تشریف لے جاتے اور لوگوں کے سینے اور کندھے برابر فرماتے اور فرماتے صفوں کو ٹیڑھا نہ رکھا کرو ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ صفوں میں خلا ہوگا تو شیطان در آئے گا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو، ایک دوسرے کے قریب رہا کرو اور گردنوں کو برابر رکھا کرو۔ قسم ہے اس ذات گرامی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ صفوں کی خلا میں شیطان اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح بکری یا بھیڑ کا بچہ۔ صفوں کو مکمل اور ملانے والوں کا انعام۔ محدث ابن الحبان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے اور مکمل کرتے ہیں۔ صفوں کو ادھورا چھوڑنے والوں کے لیے وعید۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں سنایا ہے کہ جو شخص صفوں کو ملائے گا اور مکمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دے گا، اور جو صفوں کو ادھورا چھوڑے گا یا کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے سے دور کر دے گا۔ پہلی صف کو پہلے مکمل کیا جائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلی صف کو پہلے مکمل کیا جائے، پھر اس کو جو اس کے بعد ہو۔ اگر صف کو پورا کرنے میں کوئی کسر رہ جائے تو وہ آخری صف میں ہو، یعنی یوں نہ کیا جائے کہ اگلی صف کو ادھورا چھوڑ کر اپنی مرضی اور سہولت کی بنا پر اضافی صف بنانا شروع کر دی جائے۔ امام کو ہر نماز پر صفیں سیدھی کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی کو جو غالباً اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی دائیں ہاتھ میں لے کر اپنی دائیں طرف صف میں کھڑے ہونے والے لوگوں کو فرماتے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور صفیں سیدھی رکھو، پھر اسی لکڑی کو اپنے بائیں ہاتھ میں لیتے اور اپنی بائیں طرف صف میں کھڑے ہونے والے لوگوں سے اسی طرح فرماتے۔ امام کے پیچھے پہلی صف میں کون لوگ ہوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سناتے ہیں، اور سامعین محترم یہ نہایت ہی اہم نکتہ ہے اور ہماری عام مساجد میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند اور سمجھدار ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں اور پھر وہ جو ان کے قریب ہوں۔ یہ اس لیے کہ اگر امام کو کوئی عذر لاحق ہو جائے تو اس کے قریب ایسے لوگ ہوں جو نماز کے مسائل سے آگاہ ہوں اور ضرورت پڑے تو امام کی نمائندگی کر سکیں۔ حضرات یہ وہ 10 نکات ہیں جو صرف صف بندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ان سب کو ملحوظ خاطر رکھنا یقیناً نماز کی ادائیگی میں ممدود و معاون بھی ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا باعث بنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔